بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشال۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جادے کا تیرا امریکہ، قسط نمبر 43۔ ناظرین، امریکہ سے جنوبی افریقہ پہنچا۔ ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے آئے ہوئے شاہد بخشالوی پر نظر پڑی تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو رقص کرنے لگے۔ ایئرپورٹ کے انتظارگاہ میں شاہد بخشالوی سے بغلگیر ہوا اور سفر کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ ایئرپورٹ سے نکل کر کار پارکنگ کی طرف جانے لگے تو شیر محمد خان اپنی اہلیہ کے ساتھ گلدستہ لیے تشریف لائے۔ بڑی گرم جوشی سے بغلگیر ہوئے کہنے لگے، ہم گھر سے تو بر وقت چلے تھے لیکن ٹریفک میں پھنس گئے۔ بچوں نے سامان گاڑی میں رکھا اور ہم ایئرپورٹ سے آزاد ول کالونی میں شیر خان کے گھر چلے آئے۔ شاہد بخشالوی کے ماموں گل محمد ساجن کے صاحبزادے شیر محمد خان بھی میری طرح سود خوروں کے ستائے ہوئے ہیں۔ میرے امریکہ ہجرت کے بعد شیر محمد خان بھی جنوبی افریقہ چلے آئے تھے۔ شیر محمد خان اور شاہد بخشالوی کے جنوبی افریقہ آنے کے بعد ہمارے خاندان کے کئی ایک نوجوان اپنے اپنے خاندانوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے جنوبی افریقہ چلے آئے۔ شیر محمد خان جنوبی افریقہ میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے تو اہلیہ اور بچوں کو بھی جنوبی افریقہ بلوا لیا۔ شیر خان نے پاکستان سے جنوبی افریقہ آنے والے رشتہ داروں کو پردیس میں نہ صرف سہارا دیا بلکہ ہر ممکن مدد اور رہنمائی کی۔ ناظرین، ساؤتھ افریقہ میں اپنوں کے درمیان بیٹھ کر پردیس کی تنہا زندگی کے 12 سال کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ ناشتے کے دسترخوان پر ماضی اور حال کے حوالے سے خوب گپ شپ رہی۔ ناشتے کے بعد میں اور شاہد شیر خان کے گھر سے الوداع ہو کر شاہد کے گھر سنچورین چلے آئے۔ شاہد بخشالوی کی گوری بیگم یعنی ہماری گوری بہو برطانیہ گئی ہوئی تھی۔ گھر پہنچے کچھ دیر گپ شپ کے بعد شاہد کہنے لگا، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ شاہد کا یہ مشورہ اچھا لگا اور میں سو گیا۔ سو کر اٹھا، غسل کیا، لباس تبدیل کیا تو کھانا تیار تھا۔ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جنوبی افریقہ میں اپنے قیام کے دوران میں کبھی شاہد اور کبھی شیر خان کے گھر رہتا۔ سینچورین میں شاہد کے گھر کے قریب کوئی مسجد نہیں تھی، اس لیے گھر ہی پر نماز پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن آزاد ول میں کئی ایک عظیم الشان مساجد، مدرسے اور دارالعلوم تھے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر جامع مسجد تھی۔ مسجد کے اطراف کے ماحول کی مہک ویسی ہی لگی جیسے مکہ اور مدینہ میں ہوتی ہے۔ صرف مہک ہی نہیں، اذان کے بعد کا منظر بھی مکہ اور مدینہ ہی جیسا تھا۔ دکانیں بند ہو جاتی، سعودی عرب کے قومی لباس میں نمازی جامع مسجد آتے، دیکھتا تو روح خوش ہو جاتی۔ جامع مسجد میں نمازیوں کی تعداد قابل تعریف تھی۔ آزاد ول کی بستی میں میری نظر میں جنوبی افریقہ میں سعودی عرب کے شہر مکہ اور مدینہ جیسی ہی بستی تھی۔ مقامی بھارتی مسلمانوں کے ساتھ افریقی اور دوسرے ممالک کے مسلمان اس بستی کے مکین ہیں۔ افریقہ میں قیام کے دوران میں کبھی بیٹے اور کبھی شیر خان کے گھر رہتا۔ شیر خان کے گھر کے قریب ہی عالیشان مسجد تھی۔ اذان ہوتی تو نماز پڑھنے مسجد چلا جاتا۔ بچے کام پر چلے جاتے تو میں بہو کے ساتھ بازار جا کر سبزیاں اور سودا سلف لے آتا۔ قلم کاغذ سے فرصت ملتی تو باورچی خانے میں بہو کا ہاتھ بٹاتا۔ یاد رہے کہ میں لکاری ہونے کے ساتھ ساتھ باورچی بھی کمال کا ہوں۔ کھاریاں شہر میں 14 سال تک ساجن ہوٹل میں باورچی کی غیر موجودگی میں ہوٹل میں کھانے میں خود پکایا کرتا تھا۔ اس تجربے کا فائدہ امریکہ میں بڑا کام آیا، اس لیے کہ پکانے والی تو پاکستان میں تھی، وہاں خود ہی کماتا اور خود ہی پکا کر اپنوں کی تصاویر ذہن میں سما کر سیر ہو کر کھاتا۔ جنوبی افریقہ میں میرے خاندان کے کئی افراد ہیں۔ شاہد بخشالوی اور شیر خان دونوں کے گھروں میں تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس لیے کبھی شیر خان کے گھر محفل جمتی اور کبھی شاہد بخشالوی کے گھر۔ جنوبی افریقہ میں مقیم پردیسی رشتے دعوت کا اہتمام کرتے، سب مل بیٹھ کر کھانا کھاتے
اور کھانے کے بعد دیر تک خوش گپیوں میں وقت گزرتا۔ ایک دن شیر خان اپنے موبائل شاپ پر جاتے ہوئے ساتھ جانے کو کہنے لگے تو میں نے کہا، بیٹا، امریکہ کی گوریوں کی خوبصورت گلاب صورتوں کی جو تصویریں میری آنکھوں اور دل میں سجی ہیں، ان پر افریقن کالیوں کی کالی صورت کا غلاف نہیں چڑھے تو بہتر ہے۔ تو بچے میری اس خوش مزاجی پر خوب ہنسے۔ خوش مزاجی ہی خوبصورت زندگی کا حسن ہے، اور جو لوگ اس دولت سے مالا مال ہیں ان کی زندگی میں محبت کے گلاب مہکتے ہیں، اور مہکتے گلابوں میں گھر آنگن کی فضا ہر وقت مہکتی رہتی ہے۔ عید الاضحیٰ بھی قریب تھی اور پاکستان میں اپنے بھی کہہ رہے تھے، امریکہ سے افریقہ آ کر وہیں بیٹھ گئے، اپنے دیش چلے آؤ۔ شاہد بخشالوی کہنے لگا، آپ کے لیے آپ کے اپنے پریشان ہیں، اس لیے مزید قیام کی بجائے آپ پاکستان چلے جائیں۔ چونکہ ٹکٹ 14 دسمبر کے لیے بنوائی تھی، اس لیے افریقی کرنسی کے 500 رنڈ دے کر 17 نومبر کی بکنگ کروائی۔ ہمارا خیال تھا کہ عید الاضحیٰ 16 نومبر کو ہوگی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ عید 17 نومبر کو ہے۔ تو میں نے بچوں سے کہا کہ چلو عید قربان کی نماز آپ کے ساتھ افریقہ میں پڑھ لوں گا، اور قربانی کا گوشت دبئی میں اپنے بھتیجے طارق عثمان کے ساتھ کھا لوں گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔